کووڈ کے اوپر آپ نے مرثیہ پڑھا, آج پوری دنیا میں اپریشیٹ کر رہی ہے. اسی شو کے اندر آپ نے بیٹھ کے پاکستان کی اکانومی کے اوپر سینا کوبی کی پوری دنیا میں اپریشیٹ کر رہی ہے. اسی شو کے اوپر بیٹھ کے آپ نے لوکس کے اوپر مرثیہ پڑھا, پوری دنیا میں اس کے اوپر اپریشیٹ کر رہی ہے. وہ آپ نے یہی کہا کہ ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. آج الحمدللہ پاکستان زبردست ہے. جہاں تک رہی بات آپ کی کیوں ہم نے بڑی زیادتی کر دی ہے طریقے لبیک کے ساتھ جو ہم نے بات کر لی ہے. نہیں اب رک اب لبیک والا ٹائم نہیں رہا. اب نہیں, اب ٹھہر جائے نا, اب اس کا اکانومی کا جواب لے لیں صاحب. لبیک کو چھوڑے, لبیک کو سرنڈر کیا یا آپ اس پہ حاوی ہو گئے, آپ نے ایگریمنٹ کیا یا آرمی چیف باجوہ صاحب نے کرایا, آپ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کڑے ہاتھوں سے کریں اور آرمی چیف نے روک دیا, مذاکرات پہ بات کی. اس پہ اب بات نہیں ہوگی. 2004 میں پی ٹی وی میں پتہ نہیں کون بھرتی ہوا تھا, آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست بھرتی ہوا ہوگا. اگر آپ میری بات کر رہے ہیں تو میں تو بڑی سچ دھج سے مشرف صاحب نے مجھے 2007 کے اندر پی ٹی وی نیوز کو جوائن کروایا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مرثیہ اور سینا کوبی جو ہے میرے بھائی, میری زندگی میں اتنا فرق نہیں پڑ رہا, اور الحمدللہ آپ کی زندگی میں اور وہ جو پہاڑوں پہ ہمارے پرائم منسٹر بیٹھے ہیں ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سینا کوبی اور مرثیہ جو ہے وہ کر رہی ہے اس ملک کی عوام, اور اس ملک اپنے خرچے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس ملک کی تو ہم بھی اپنے خرچے پہ سارے بیٹھے ہوئے, ہم عوام کی بات کر رہے ہیں نا, اپنے خرچے پہ بیٹھے ہوئے. لیکن وہ پرائم منسٹر بھی تو ہے نا, ان کو جواب دینا پڑے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنے خرچے پہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہوں تو شوگر مافیا میرے نیچے, میرے پہاڑ کے نیچے 125 کی شوگر بیچ رہا ہے, 90 روپے کی شوگر بیچ رہا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے خرچے میں بیٹھا ہوا ہوں, عوام یہاں مر رہی ہے انفلیشن سے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آٹے کی جو ہے وہ غلط ایکسپورٹ کی جا رہی ہے, میں پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ کی تسلی میں کرواتا ہوں, آپ کی سب سے زیادہ جو جہاں پر ریچ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی اوور سی, آپ کہتے ہیں یہ ڈالر بھی جو پاکستان مہنگائی میں پس رہا ہے, آپ کے جو اسٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اوور سی لوگوں کی ہم نے فائدہ کرایا ہے. سن لیں ذرا اوورسیز جو لوگ ہیں وہ آپ کو کس طرح جھولی اٹھا اٹھا کے انورٹڈ کاما میں دعائیں دے رہے ہیں, اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اوورسی کا یہ ڈالر بڑھا ہے اس سے ان کو کتنا نقصان ہوا ہے, کیونکہ ان کو اب 3 گنا بھیجنا پڑتا ہے پاکستان میں. سنوائیں جی. عمران خان کے اوپر ہمیں بڑی امیدیں تھیں. پہلے اوورسیز پاکستانیوں نے جتنا عمران خان کو سپورٹ کیا تھا, لیکن اس کے جو رزلٹس ہیں وہ کمپلیٹلی طور پر زیرو ہیں. پی ٹی آئی کو تو کسی بھی صورت میں ووٹ ہم لوگ نہیں دیں گے. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمیں اگر کوارٹرلی یا 6 منتھ میں ہم ایک دفعہ پیسے بھیجتے تھے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی لوگوں کی یا ہماری فیملیز کے بزنسز چل رہے تھے, وہاں پر ان کی جابس تھیں. اب مکمل طور پر سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں ایوری منتھ ان کو پیسے بھجوانے پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے غربت کا جو لیول ہے وہ مکمل طور پر اتنا انکریز ہو چکا ہے کہ یہاں سے ریمیٹنس کے بغیر پاکستانی فیملیز گرو ہی نہیں کر رہی, ان کا گزارا نہیں ہو رہا اس وجہ سے. اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ پہلے جو ہم پیسے کم بھیجتے تھے ہمیں اب اس کی نسبت ڈبل بھیجنے پڑتے. ریمیٹنس اس لیے بنی یہاں پہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان انسینٹیو دی ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے 11% منافع, انگلینڈ کے حساب سے 1 لاکھ پاؤنڈ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو منتھلی وہ 900 پاؤنڈ منافع دیں گے. ایک تو جس کو ووٹ ڈیفینیٹلی نہیں دیں گے وہ عمران خان. دیکھیے غریب آدمی کو کیا چاہیے, کھانے پینے کی چیز چاہیے. چینی جو 2018 میں 55 روپے تھی اس کو لے آئے. آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے, چینی کیوں مہنگی ہو رہی ہے. مہنگائی کی وجہ سے جو اپنے فیملی کو 20,000 بیچتے تھے ان کو 40,000 بیچنا پڑا ہے. اگر ہم پاکستان میں سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو تو اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو ریلیٹیو ہیں, فیملیز ہے, وہ بیچاری بڑی پور کنڈیشن میں ہے, کوئی کاروبار کوئی نہیں ہے, بزنس کوئی نہیں ہے, ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے پہلے ہم منتھلی نہیں بھیجتے تھے, 6 منتھ یا کوارٹرلی بھیجتے تھے. اب چونکہ ان کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے لائف بھی رن کر سکیں, اسی لیے ہم منتھلی اور فورٹنائٹلی بیسس پہ ہم ان کو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. 74 سال کی کرپشن ہے, 3 سالوں میں تو ختم نہیں ہوگی. چیز پاکستانی جو ہیں وہ ریمیٹنس کے مد میں بہت زیادہ رقم بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا اعتماد حکومت کے اوپر ہے. اس کی بڑی وجہ ایک یہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں. اوورسیز پاکستانی مجبور ہو کر ریمیٹنس زیادہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے فیملی کی سپورٹ کر سکیں. جتنے پیسے ہم 2 سال پہلے بیچے تھے اس کے ڈبل پیسے بلکہ ٹرپل پیسے بیچتے ہیں. پیسے بھیج رہے ہیں جی فیملی سپورٹ کے لیے, کیونکہ مہنگائی پہلے سے زیادہ ہے تو جتنا پہلے بیچتے تھے اب اس سے زیادہ بھیجنا پڑ رہا ہے. بہت مہنگائی, ملک بہت مہنگائی ہو گئی ہے, غریب آدمی رو رہے ہیں. اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جتنا پہلے نارمل آپ کے گھر کا خرچہ تھا اتنا تو آج کل بجلی کا بل آپ کا آ جاتا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب ہی میں سمجھتا ہوں کہ فری کے لیے سوچتے ہیں, باقی تو سارے کرپٹ لوگ ہیں. ڈبل محنت کر کے پھر ہم اپنی پاکستان جو فیملیز ہیں ان کو سپورٹ. موسٹلی لوگ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ بھیج رہے ہیں, کیونکہ غربت کی وجہ سے رشتہ داروں کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کرے کوئی ایماندار بندہ آئے اور ان سب کرپٹ لوگوں کو پکڑے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے عمران خان. عمران خان اس نے آگے کاروباروں کو تباہ کر دیا ہے. الٹ ہو رہا ہے, نہ وہاں کرپشن ختم ہوئی ہے
اور اکنامکلی ملک جو ہے ڈاؤن جا رہا ہے. آئندہ الیکشن میں اس حکومت کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے انہوں نے لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا. اچھا خاصا کمانے والا بندہ بھی جو ہے. زبیر صاحب یور ٹیک آن اٹ، اور پھر بھٹی صاحب اور پھر علی نواز ایوان صاحب. جی یار علی اوان صاحب نے تو سارا ہی ٹائم لے لیا. میں صرف پہلے تو ان کو کریکشن کر دوں کہ جو پہلے میں کہہ رہا تھا 2-3 سبجیکٹ سے میرا بھی انٹرسٹ تھا کہ میں اکانومی پر جواب دینا شروع کروں. انہوں نے لبیک کے بارے میں پوچھا تھا تو انڈرسٹینڈیبل. میرا خیال ہے علی لبیک کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ امبیرسڈ ہیں کہ جو حکومت نے جس طرح سے سرنڈر کیا. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے میرا خیال ہے اس حکومت کو جو سب سے بڑا مسئلہ نا، یا تو اکنامک نمبرز کی بات نہ کیا کریں، لیکن سلیکٹیو نہیں کر سکتے. جب آپ خاص طور پر آپ کہتے ہیں انڈیا یا بنگلہ دیش یا سری لنکا، تو مہنگائی کے نمبرز دیکھ لینا. کیا پاکستان میں مہنگائی سب سے زیادہ نہیں ہے؟ اور تھرو آؤٹ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے 3.25 سال ریکارڈ ہے. اس سے پچھلے 5 سال اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان میں پورے خطے میں سب سے کم مہنگائی تھی. یہ کہتے ہیں 5 سال آپ نے مصنوعی طور پر کر لی تھی. بھائی آپ مصنوعی طور پر کر لیں. ابھی بھی جو آپ نے نمبرز دیے تھے کامران، وہ پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. ایک بڑی سمپل سی بات ہے. دوسری بات ہوتی ہے تناسب ہوتا ہے، انکم سے تناسب ہوتا ہے کہ آپ کے اگر آپ پیٹرول کا کمپیریزن کرتے ہیں یا چینی کا کمپیریزن کرتے ہیں تو انکم سے کمپیریزن ہوتا ہے. اگر آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، اس کو شاید چینی کا 100 روپے کا بھاؤ اتنا نہ ہٹ کرے جتنا ایک 25,000 والے کو ہٹ کرے گا. تو بڑا سمپل سی لاجک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کو کامران، میں کوئی ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا، نہ آئی ایم ایف کی رپورٹ، نہ منسٹری آف فائنانس کی. ایک عام پاکستانی جو ہے اس کو معیشت کا پتہ چل جاتا ہے جب وہ خریدنے جاتا ہے بازار میں چینی، دالیں، سبزی اور پیٹرول بھروانے جاتا ہے. جب علی نواز ایوان صاحب کو بلائیں بھائی. کرتا ہے جب بچوں کی تنخواہیں پہ بچوں کی فیس پے کرتا ہے، اس کو معیشت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حالت ہے، خراب ہو رہی ہے اچھی ہو رہی ہے. اور کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ کیا اس کو پچھلے 3 سال میں کسی پاکستانی سے، ماسز سے، لوور انکم مڈل کلاس سے، مڈل کلاس سے، اپر مڈل کلاس سے، کہ کیا ان کے لیے زندگی انڈیویجولی ان کی فیملی کے لیے آسان ہوئی ہے، مشکل ہوئی ہے؟ مشکل ہوئی ہے. آپ اس کو فیلئر کو کیسے جسٹیفائی کرنا ہے، وہ پی ٹی آئی نے کمال حاصل کر لیا ہے. فیلئر کیوں ہیں مافیاز، فیلئر کیوں ہیں پچھلی حکومتیں، فیلئر کیوں ہیں بیوروکریسی، فیلئر کیوں ہیں نیب نہیں کام کرتا، فیلئر کیوں ہے سندھ کی حکومت. بھائی آپ سینس آف اچیومنٹ اگر ختم کر کے بیٹھ چکے ہیں، اگر آپ نے اگلے 1.5 سال بھی یہی کہنا ہے کہ اس لیے فیلئر ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آیا. کوئکلی بھٹی صاحب، اس کے بعد علی نواز ایوان صاحب. پھر بات یہ ہے کہ علی نواز ایوان صاحب کی جذباتی باتوں کو اگر سائڈ پہ بھی رکھ دوں، جنہوں نے مرثیہ کے لفظ یوز کیے اور سینا کو بھی، مجھے نہیں پتا وہ میرے حوالے سے کیا، عوام کے حوالے سے کیا یا گورنمنٹ کے حوالے سے کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹس تو بڑھی ہیں نا، آپ اس کی کیوں نہیں بات کرتے؟ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، آپ اس کی کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ اور میں شاید گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑے فگرز کی بات کر رہے ہیں. یور ٹیک آن اٹ بھٹی صاحب. دیکھیے وہ بھی غلط کہتے ہیں بائی دا وے، اٹس اے ٹریڈ ڈیفیسٹ، اٹس ناٹ جسٹ ایکسپورٹ. اگر ایکسپورٹ بڑھی ہے اس سے 10 گنا زیادہ امپورٹ بڑھی ہے تو آپ کا زیادہ خراب سچویشن ہے. بھٹی صاحب اس کے بعد علی نواز ایوان صاحب. علی بھائی آپ کے پاس پورا ہوگا، فکر نہ کریں، ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہے آج. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر مہنگائی کی لہر زیادہ ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں کرونا کے سائیڈ افیکٹس ہیں، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ جو زبیر صاحب اور جو آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے ایک مضمون لکھ کر جگتیں ماری اس حکومت کو معاشیات پر، معاشت پہ، وہ بھی مان لیتے ہیں. لیکن بھائی جان آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ آپ نے عوام نچوڑو قسم کا آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، خون نچوڑو؟ 6 ارب ڈالر لینے کے لیے آپ نے ابھی تک 8 ارب ڈالر کی آپ ایکسپورٹ کر چیزیں منگوا چکے ہیں باہر سے. پھر آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی معاشی پالیسیاں غلط تھیں؟ 4 وزیر خزانہ بدلے آپ نے، 5 چیئرمین ایف بی آر بدلے ہیں. پھر آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کے فیصلے غلط تھے؟ گندم ایکسپورٹ، گندم امپورٹ، چینی ایکسپورٹ، چینی امپورٹ، LNG مہنگی. پھر آپ